السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد صلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جو ہے باب نمبر 78 یہاں سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب این یکون الاعتکاف، یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ اعتکاف کہاں کیا جائے، اس کے لیے خاص جگہ مقرر ہے یا کہیں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اسی مضمون کے حدیث کو اس باب میں ذکر کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2465۔ حدثنا سلیمان بن داود المہری اخبرنا ابن وہب عن یونس ان نافعا اخبرہ عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ نافع کہتے ہیں وقد ارانی عبد اللہ المکان الذی کان یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ نافع کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ جگہ دکھائی کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے مسجد میں، یعنی مسجد نبوی کے جس حصے میں حضور اعتکاف کیا کرتے تھے وہ جگہ حضرت عبداللہ بن عمر مجھے دکھائے۔ حضرت نافع جو ہیں یہ ابن عمر کے خاص شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو یہ ہے کہ مرد کا اعتکاف مسجد میں ہوں گا، دوسری چیز یہ اعتکاف کے لیے خاص جگہ مقرر کرنا، اس کی بھی اجازت ہے۔ دوسری حدیث نمبر 2466۔ حدثنا حناد عن ابی بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف کل رمضان 10 ایام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، اور جب وہ سال آیا جس میں آپ کا پردہ ہونے والا تھا، یعنی جس میں آپ نے پردہ فرمایا، تو اس سال آپ نے 2 عشرے یعنی 20 دن آپ نے اعتکاف کیا۔ یہاں سے ایک بات تو صاف ہو گئی، نہیں ماننا انسان کی فطرت ہے۔ اگر کوئی بینا شخص یہ طے کر لے کہ مجھے دیکھنا نہیں ہے تو آپ اسے نہیں دکھا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال وصال ہوا اس سال آپ نے دوہرا اعتکاف کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال کی پہلے سے خبر تھی، اس لیے آپ نے مزید 1 سال کا اعتکاف دنیا میں فرمایا تاکہ آپ کے اعمال میں مزید اضافہ ہو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو یا نبی کو جو ہے اپنے انجام کی خبر نہیں ہوتی، اپنی موت و حیات کی خبر نہیں ہوتی ہے، تو یہ اس آنکھ والے کی طرح ہیں جو یہ قسم کھا لیتا ہے کہ مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ایک نابینوں کو آپ اشاروں سے، کنایوں سے اور کسی نہ کسی طریقے سے معلومات بہم پہنچا سکتے ہیں، اس کو معلومات دے سکتے ہیں، لیکن ایک بینا جو یہ قسم کھا لے مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے تو اسے نہیں دکھا سکتے۔ اگر کوئی مریض یہ طے کر لے مجھے صحت یاب نہیں ہونا ہے تو کسی ڈاکٹر کی دوا اسے فائدہ نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے دلوں میں بغض ہے، یہ بیماری ہے، یہ نفاق کا درد ہے، تو وہ نہ انہیں معجزات دکھتے ہیں، نہ نبی کے کمالات دکھتے ہیں، نہ ان کی خصوصیات دکھتی ہیں۔ چاہے آپ قرآن کی آیت پڑھو تو اس میں بھی تعویل کرتے ہیں، حدیث پڑھو تو اس پہ ضعف کا الزام لگاتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایمان کی کمزوری ہے اور دلوں کا نفاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب نمبر 79۔ باب المعتکف یدخل البیت لحاجتہ، اس باب میں یہ بیان کیا جائے گا کہ اعتکاف کرنے والا شخص کیا کسی ضرورت کے تحت مسجد سے اپنے گھر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2467۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن زبیر عن عمرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، یدنی الی رأسہ، تو حضور اپنا مبارک سر میرے قریب کر دیتے تھے، فارجلہ، میں حضور کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ، اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے مگر الا لحاجۃ الانسانی، بشری ضرورت کے تحت آپ گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اس حدیث کے پیچھے کے جملے کو پھر سے دیکھیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے
تو چونکہ جو حجرہ عائشہ ہے آج موجودہ زمانے میں جو رسول پاک کا روضہ اقدس ہے وہی حجرہ عائشہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں رہتے ہوئے اپنا مبارک سر جو ہے حجرے کی طرف کر دیتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے جو ہے آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتے تھے، بال وغیرہ صحیح کیا کرتے تھے۔ لیکن گھر کے اندر داخلے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بغیر ضرورت بشری کے داخل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ مسجد میں اس زمانے میں جو ہے قضاء حاجت کے لیے یا جو ہے طہارت کے لیے وضو اس قسم کے طہارت خانے موجود نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے ضرورت کے تحت آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، بلا ضرورت آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے، ضرورت وہی بشری ضرورت۔ تو یہاں سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ معتکف کو اعتکاف والے کو بلا ضرورت مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا معتکف حالت اعتکاف میں اپنی بیوی سے اپنے بالوں کے اندر کنگھی کرا سکتا ہے یا نہیں کرا سکتا ہے؟ حدیث کا یہ جو حصہ ہے اس سے امت مستثنا ہے، یعنی اس کی امت کو اجازت نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت رہی ہے، لہذا کسی دوسرے امتی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کو یا رفیق زندگی کو مسجد کے دروازے پر بلا کر یہ سب کام کرائے، یہ حضور کی خصوصیت تھی، سب کے لیے یہ اجازت نہیں رہیں گی۔ اب حدیث کریمہ میں کوئی عمل جب حضور کا بیان کیا جاتا تو وہاں تخصیص بیان کرنا ضروری نہیں ہوتی، جو شخص منصب نبوت سے واقف ہے تو وہ خود بخود جو ہے ان تخصیصات کو سمجھ سکتا ہے۔ آگے دیکھیے دوسری حدیث، حدیث نمبر 2468، حدثنا قتیبۃ بن سعید و عبد اللہ بن مسلمہ قال، ان دونوں نے کہا، حدثنا اللیث عن ابن شہاب ان عروۃ و عمرۃ عن عائشہ، عروہ اور عمرہ یہ دونوں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور اس سند سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے وہی روایت بیان کی ہے، یہ اسی حدیث کی دوسری سند تھی۔ قال ابو داؤد وکذلک رواہ یونس عن الزہری، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اسی قسم کی روایت یونس نے زہری سے کی ہے۔ ولم یتابع احد مالکا علی عروۃ عن عمرہ، اور مالک کی کسی نے متابعت نہیں کی ہے اس سند کے بارے میں کہ جس میں یہ آیا ہے کہ عروہ نے عمرہ سے سنا ہے، اس میں امام مالک کی کسی نے متابعت نہیں کی ہے۔ اور رواہ معمر و زیاد بن سعد وغیرہما عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ، اور معمر اور زیاد بن سعد نے اور دوسرے راویوں نے زہری عن عروۃ عن عائشہ اس طریقے سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 2469، حدثنا سلیمان بن حرب و مسدس قال حدثنا حماد بن زید عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون معتکفا فی المسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت اعتکاف میں تھے، فیناولنی رأسہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مجھے دیتے، من خلل الحجرتی فاغسل رأسہ، تو حجرے کی جو درازیں تھیں دروازے کے پاس یا کھڑکی سے میں حضور کے سر کو دھو دیتی تھی۔ مسدس نے کہا کہ یہاں پر فاغسل رأسہ کی جگہ فارجلہ وانا حائض، میں حضور کو کنگھی کرتی تھی اس حال میں کہ وانا حائض، کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی۔ اب اس سے دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ حضرت عائشہ آپ کے سر کو دھوتی تھیں، دوسری بات یہ کہ حالت حیض میں بھی عورت جو ہے اپنے شوہر کے بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اور اس ہاتھ لگانے کی وجہ سے شوہر کے اندر ناپاکی منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی یہاں سے واضح ہوا کہ اگر کسی خاتون کا انتقال ہو جائے اور وہاں کوئی ایسی خاتون نہ ہو جو پاک ہو، اور صرف ایسی خاتون ہو کہ جو حالت حیض میں ہو، تو کیا حالت حیض کی خاتون میت خاتون کو غسل دے سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں یہی روایت ہے، یہی حکم ہے کہ حائضہ عورت جو ہے میت کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ حیض کا جو اثر ہے وہ حکمی اثر ہے۔ حکمی اثر کا مطلب یہ ہے کہ حالت حیض میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، لیکن کھا پی سکتی ہے، مل سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس کے ہاتھوں کے اندر ناپاکی نہیں ہوتی، حکماً ناپاکی ہوتی۔
یہ دو حدیثیں ہو گئیں، ان دونوں سے یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت جو ہے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے گھر کو تشریف نہیں لاتے تھے۔ اسی باب کی اور ایک حدیث پڑھ لیجیے، حدیث نمبر 2480۔ حدثنا احمد بن شبویہ المروزی حدثنی عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن علی بن حسین عن صفیہ قالت، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، قالت وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے۔ صفیہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں یا پھر یہ دوسری صفیہ ہیں کوئی۔ فأتیتہ ازورہ، میں لیلاً، میں حضور کی زیارت کے لیے رات میں حاضر ہوئی۔ فحدثتہ، تھوڑی دیر میں نے آپ سے بات کی، فحدثتہ تھوڑی دیر میں آپ سے بات کی، ثم قمت، پھر میں جو ہے اٹھ کر آنے لگی، ثم قمت فانقلبت، تو میں تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر واپس آنے لگی۔ فقام معی، تو آپ بھی جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، لیقلبنی، مجھے رخصت کرنے کے لیے۔ وکان مسکنھا فی دار اسامۃ بن زید، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میں مجھے رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور فقام معی لیقلبنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے، کچھ دیر میرے ساتھ چلے۔ وکان مسکنھا فی دار اسامۃ بن زید، اور ان کا جو مسکن تھا دار اسامہ بن زید میں تھا۔ فمر رجلان من الانصار، اتنے میں دو انصاری شخص جو ہیں گزرے، یعنی مسجد کے سامنے سے گزرے۔ فلما رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، جب انہوں نے گزرتے ہوئے ہماری طرف دیکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اسرع تو تیزی سے آگے جانے لگے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ علی رسلکما، علی رسلکما، یعنی اپنی رفتار سے چلو، تیز چلنے کی حاجت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دو انصاری صحابیوں نے خاتون کو دیکھا تو انہوں نے جو ہے سامنے آنا یہ پسند نہیں کیا اور بچنے کی کوشش کی اور تیز تیز گزرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تیز تیز چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا علی رسلکما، تمہیں تیز چلنے کی حاجت نہیں ہے، سکون سے جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا انہا صفیۃ بنت حی، اوپر میں نے ذکر کیا تھا یہ صفیہ شاید آپ کی پھوپھی ہیں، مگر یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کی زوج مطہرہ تھیں، یعنی حضرت صفیہ۔ انہا صفیۃ بنت حی، یعنی یہ صفیہ بنت حی ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہیں، میری زوجہ ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے۔ قال، ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، انہوں نے اس پر عرض کیا سبحان اللہ، یعنی گویا کہ اس چیز دل میں ایک وسوسہ آ سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھنے کے بعد اگر صحابی کے دل میں یہ وسوسہ آ جاتا تو پھر اس کا ایمان یہ ضائع ہو جاتا۔ تو حضور نے ان کو روک کر حضرت صفیہ کی پہچان بتائی کہ یہ خاتون کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ جو ہیں میری بیوی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ دوڑتا ہے۔ فخشیت، تو مجھے یہ ڈر ہوا ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ میرے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر تمہارے دل میں کوئی برائی پیدا نہ ہو جائے۔ او قال شرن، یعنی حضور نے شیئن کا لفظ کہا یا شرن کا لفظ کہا، یعنی مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دے اور میرے بارے میں تم مشکوک ہو جاؤ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو روک کر یہ ساری وضاحت فرمائی۔
آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 2481، حدثنا محمد بن یحیی بن فارس حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری باسنادی ھذا قالت، وہی حضرت ان سے مروی ہے، یعنی حضرت صفیہ سے، قالت حتی اذا کان عند باب المسجد الذي عند باب ام سلمۃ مر بهما رجلان، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اس دروازے پر تھے جو باب ام سلمہ کے قریب تھا، تو آپ کے پاس سے دو شخص گزرے، پھر ساق معنی، پھر اسی معنی کی حدیث آگے ذکر کی ہے۔ تو ان حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے بلا ضرورت مسجد کے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اب آگے کا باب نمبر 80، باب المعتکف یعود المریض، اعتکاف کرنے والا کیا مریض کی اعادت کر سکتا ہے؟ حدیث نمبر 2482، حدثنا عبد اللہ بن محمد النفیلی و محمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبد السلام بن حرب اخبرنا اللیث بن ابی سلیم عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عائشۃ قال النفیلی قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بالمریض وهو معتکف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مریض کے پاس سے گزرتے، فیمر کما ہوا ولا یعرج، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اعتکاف کی حالت میں جو ہے کچھ ضرورت بشری کے لیے جب باہر تشریف لاتے تو یمر بالمریض، اور کسی مریض سے آپ کا گزر ہوتا، وہ معتکف، حالانکہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، فیمر کما ہوا، تو آپ یوں ہی گزر جاتے تھے، ولا یعرج، اور آپ جو ہے مزاج پرسی کرتے ہوئے گزر جاتے لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں تھے۔ قالت فرماتی کانن یس ولا یعرج یسأل عنہ، یعنی وہاں ٹھہرتے نہیں تھے اور اس کی مزاج پوچھتے پوچھتے آپ جو ہے گزر جاتے تھے۔ وقال ابن عیسیٰ نے کہا، قالت کہ روایت میں اصل ان کے یہ الفاظ ہیں، ان کان النبی یعود المریض وهو معتکف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس سے حالت اعتکاف میں گزر جاتے تھے لیکن وہاں قیام نہیں کرتے تھے۔ دوسری حدیث، حدیث نمبر 2483، حدثنا وهاب بن بقیۃ اخبرنا خالد عن عبد الرحمن یعنی ابن اسحاق عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، ولا یشہد جنازۃ، نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، ولا یمس امرأۃ، عورت کو نہ چھوئے، ولا یباشرھا، اور یعنی چھونے سے مراد شہوت کے ساتھ، ولا یباشرھا، اور نہ مباشرت کرے، یہاں سے جمع مراد ہے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد من، اور کسی ضرورت کے لیے مسجد کے باہر نہ جائے مگر جو بہت شدید ضرورت ہو، ولا اعتکاف الا بصوم، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور بڑی مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں۔ قال ابو داود، امام داؤد فرماتے ہیں کہ غیر عبد الرحمن لا یقول فیہ قالت سنت، عبد الرحمن کے علاوہ جو دوسرے راوی ہیں انہوں نے قالت سنتن کے الفاظ نہیں کہے ہیں۔ قال ابو داود جعلہ قول عائشہ، یہ حضرت عائشہ کا قول ہے۔ آگے حدیث نمبر 2474، حدثنا احمد بن ابراہیم حدثنا ابو داود حدثنا عبد اللہ بن بدیل عن عمر بن دینار عن ابن عمر ان عمر جعل علیہ ان یعتکف فی الجاہلیۃ، یعنی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت میں جو ہے نظر مانی تھی، کس بات پر؟ اس بات پر کوئی ایک دن کا، لیلتن او یومن عند الکعبۃ، کہ وہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے کعبے کے پاس کریں گے۔
یعنی مسجد حرام میں. فسألہ النبی صلی اللہ علیہ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آخر جاہلیت کی یہ نیت تھی مجھے پوری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ فقال اعتکف وصم، تو حضور نے فرمایا تم جو ہے اعتکاف کر لو اور اس کے ساتھ جو ہے روزہ بھی رکھ لو. حدیث نمبر 2475. حدثنا عبد اللہ بن عمر بن جعد بن محمد بن ابان بن صالح القرشی حدثنا عمر بن محمد یعنی العنقری انا عبد اللہ بن بدیل باسناد نحوہ قال فبینما هو معتکف اذ کبر الناس فقال ما هذا یا عبد اللہ، یعنی قال ابن عمر کہتے ہیں فبینما هو معتکف کہ میرے والد یعنی حضرت عمر اعتکاف میں تھے، کہاں؟ مسجد حرام میں. تو اذ کبر الناس، اچانک لوگوں نے جو ہے تکبیر کہنی شروع کر دی، تکبیر کی آواز آنے لگی. فقال ما هذا یا عبد اللہ، تو میرے والد نے کہا کہ عبداللہ یہ کیسی آواز ہے؟ قال، تو آپ نے کہا کہ تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ سبی حوازن اعتقمہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوازن کے قیدی ہیں جن کو حضور نے آزاد کر دیا ہے. قال، تو حضرت عمر نے کہا وتلک الجاریہ فارسلھا معہم، کہ یہ جو باندی ہے اس کو بھی ان کے ساتھ بھیج دو. مطلب وہاں پر حضرت عمر کے پاس بھی جو ایک باندی تھی وہ بھی حوازن سے تھی، تو چونکہ حضور نے غلاموں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا اس لیے حضرت عمر نے بھی فیصلہ سنتے ہی اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ اس باندی کو بھی جو ہے ان کے ساتھ آزاد کر دو. باب نمبر 81. باب فی المستحاضۃ تعتکف. یہ مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں؟ مستحاضہ کا مطلب جو استحاضہ والی ہے، چونکہ حکمن وہ ناپاک ہوتی ہے، حکمن وہ پاک ہوتی ہے، اور حیض والی یہ ناپاک ہوتی ہے. حدیث نمبر 2400. مستحاضہ حکمن پاک مطلب سمجھا، جس کو استحاضہ آتا ہے وہ حکمن پاک ہوتی ہے. استحاضہ ہاں، مطلب بیماری کا خون نہیں. اچھا، بیماری کا خون، حیض والی الگ ہوتی ہے، اچھا اس کو حائضہ بولیں گے. جس کو جی. استحاضہ آتا ہے اس کو مستحاضہ بولیں گے. حدیث نمبر 2476. حدثنا محمد بن عیسیٰ وقتیبۃ بن سعید قال، ان دونوں نے کہا حدثنا یزید عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اعتکفت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی ازواج میں سے ایک زوجہ مطہرہ نے اعتکاف کیا. فکانت تری الصفرۃ والحرمۃ، اور وہ مختلف قسم کے رنگوں کو دیکھتی تھیں جو عموماً عورتوں کو آتے ہیں، یعنی سرخ اور پیلا، زرد. فربما وضعن الطست تحتها وهي تصلی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہمیں ان کے نیچے تشت رکھنا پڑتا جب وہ نماز میں ہوتی تھی، تاکہ بالفرض اگر خون ٹپکنے بھی لگے تو اس برتن کے اندر ٹپکے، جس سے مسجد کا صحن خراب نہ ہو. یہ آخری باب تھا کتاب الصیام کا. اس کے بعد جو ہے کتاب الاعتکاف، پھر یہ آخری باب تھا مستحاضہ کے اعتکاف کے بارے میں. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے کہ معذور جو ہے یعنی صاحب حدث، ایسا حدث جس میں وضو ٹوٹتا ہو اور غسل نہ ٹوٹتا ہو، تو ایسا معذور اس کا اعتکاف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کی صورت کیا ہے؟ یہ حدیث پاک تو اس بات پہ دلالت کرتی ہے
کہ مستحاضہ کا اعتکاف اور اس کی نماز یہ جائز ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو زوجہ مطہرہ تھیں جن کا تذکرہ یہاں ہوا، انہوں نے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا، مگر اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا گیا کہ مسجد کی جو زمین ہے وہ خون آلود نہ ہو اور وہ آلودہ نہ ہو۔ ازواج مطہرات میں سے ایک چیز یہاں پر جو قابل توجہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی بھی زوج مطہرہ کا مستحاضہ ہونا یہ ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ ثابت ہے، اور احادیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اس باب کی جو حدیث ہے، ابھی جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث سے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن دور حاضر میں چونکہ حضرت عمر کے دور خلافت کے بعد سے عورتوں کو بالعموم مسجدوں کی حاضری سے روک دیا گیا ہے، اس لیے اب جو ہے خواتین کو مسجد میں آ کر اعتکاف تو کیا، انہیں عام نماز کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی فتنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ حضرات مقاصد شرع کے پہچاننے والے تھے اور شریعت کیا چاہتی ہے اس مقصد کو جاننے والے تھے، لہذا ان حضرات کے فتوے کے بعد کہ انہوں نے ایک زمانے تک صحبت نبوی سے فیض حاصل کیا ہے، تو اب جو ہے ان حالات میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی، اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ آخر کتاب الصیام والاعتکاف، کتاب الصیام اور اعتکاف کا یہ آخری باب تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے نئے سبق سے نئے باب کا آغاز کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔